نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آواز میں کم کر. سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آج کا موضوع جو ہے وہ ہے حق الولد علی الوالد. بیٹے کا اپنے باپ پر حق یا اولاد کا اپنے ماں باپ پر حق. جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے 2-3 پروگرامات کے اندر ہمارے دروس کا ٹاپک جو تھا وہ ترغیب الی الصلاۃ تھا. یہ ٹاپک جو آج کا ہے یہ اسی سے مناسبت رکھتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو نارا، جہنم کے آگ سے. جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. وقودها الناس والحجارة، اس جہنم کے آگ کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے جو داروغہ ہے، نگراں ہے،
اس کے جو خزانچی ہے وہ ملائکہ ہے، اور وہ ملائکہ ایسے ہیں غلاظ، وہ سخت ہے، سخت سے مراد وہ سخت دل والے ہیں۔ یعنی ان کا ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ترس آ جائے ان کو، باوجود اس کے کہ وہ جہنمی پھر کبھی کھانے پینے کے لیے درخواست کریں گے اور کبھی کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں تخفیف ہو جائے، لیکن ان کا آگے سے ایک ہی جواب ہوگا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا اللہ کی کتاب انہوں نے تمہارے سامنے بیان نہیں کی تھی؟ جب یہ جواب میں کہیں گے قالوا بلا، ہاں آئے تھے، تو ان کا جواب پھر یہی ہوگا کہ اب اس جہنم میں جلتے رہو، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شداد، اور وہ بہت قوت والے ہوں گے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا کہ زبردستی کوئی جہنم سے نکل جائے۔ پھر ایک صفت ان کی یہ بیان کی لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہوگا اس کی وہ مخالفت نہیں کریں گے، نافرمانی وہ نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کچھ کریں گے جس کا ان کو اللہ کے طرف سے حکم ہوا ہوگا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے ایک حدیث نقل کی ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم کوشش کر کے اپنے آپ کو تو جہنم سے بچا سکتے ہیں، اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اہل و عیال کو کیسے جہنم سے بچائے، وہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بس میں جو ہے تم وہ کر لو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت تم سے نہیں پوچھے گا۔ فرمایا اے اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ جب تمہاری اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھو، یعنی اس کی ابتدا جو ہے وہ اسلام سے ہو جائے، اسلامی نام رکھو اس کا، کسی نبی سے نسبت ہو، اس کے اچھے معنی ہو، تو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھو۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے
تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کے بعد اس کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دو، اسے دین سکھاؤ۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب وہ بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، تو اس کا رشتہ کرو، اس کی شادی کر دو۔ اور شادی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 وجوہات سے لوگ شادی کرتے ہیں۔ یا شادی کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جس سے میں شادی کر رہا ہوں، لڑکا یا لڑکی، وہ خوبصورت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دولت والا ہے، دولت والی ہے، دولت کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کا حسب نسب اعلیٰ ہے، بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، اس لیے لوگ ان سے رشتہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس کا دین اچھا ہے، دینداری کی وجہ سے وہ رشتہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم دین کو دیکھو کہ وہ دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، صاحب علم اور عالمہ ہو، تم اس کو ترجیح دو۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داریاں بتا دی، اس کا اچھا نام رکھنا، اور اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو دین کی تعلیم دینا۔ پھر تیسرا کام یہ ہے کہ اس کا رشتہ بھی ایسے جگہ میں کرنا کہ وہ دیندار لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، صحیح العقیدہ اور صحیح الاعمال لوگ ہوں۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری، عام ذمہ داری جو ہے وہ رہ جاتی ہے ایک امت کے فرد کے لحاظ سے کہ وہ مبلغ ہے، حکم دے گا اچھائی کا، برائی سے منع کرے گا۔ اس کے علاوہ اس کی ذمہ داری پھر ختم ہو گئی، کیونکہ قرآن مجید سورۃ المائدہ کے اندر بھی اللہ نے یہ بتا دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہارے اپنے جانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بچاؤ آگ سے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پہ ہو تو کسی اور کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ لیکن قرآن نے ایک بات ضرور بتائی ہے، الا ذکرہ کا ساتھ، یہ دوسرے مقام پہ آپ کا کام اس کو نصیحت کرنا، یاد دہانی کرنا، یہ آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ نہ مانے تو پھر اس کا مسئلہ ہے۔ بہرحال ہمارا ٹاپک ہے اولاد کی تربیت، اولاد کا ہم پر کیا حق ہے۔ لازمی بات ہے اولاد کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ ماں باپ سے ہوتی ہے۔ یہ اول رشتہ دنیا کے اندر ہوتا ہے ماں کا اور باپ کا۔ ماں کی گود کے اندر وہ بڑا ہوتا ہے، باپ اس کی پرورش کرتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اس دور کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے، وہ المیہ یہ ہے
کہ نہ باپ کو دین کا پتہ ہے نہ ماں کو دین کا پتہ ہے، نہ باپ کو پتہ ہے کہ اولاد کا کیا حق ہے، نہ ماں کو پتہ ہے کہ اولاد کا کیا حق ہے۔ ہم ایک ہی حق جانتے ہیں، وہ بچے کی ضروریات زندگی اس کا پورا کرنا۔ وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، وہ پیاسا ہے اس کو پانی پلاؤ، اس کے جسم پہ لباس ڈالو، اس کے پاؤں میں جوتا ڈالو، اور تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو 20-30 کلو کا بستہ اس کے کمر پہ لگا کے اس کو اسکول بھیج دو، اس کے بعد اس کو کالج بھیج دو، یونیورسٹی بھیج دو، اور ایک بہت بڑا تکڑا جانور تیار کر لو، حیوان تیار کر لو۔ اور آج یہ جتنا بھی ہمیں یہ معاشرہ نظر آ رہا ہے، یہ بگاڑ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، معاشرے کی یہ تباہی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ماں باپ غیر تربیتی یافتہ، غیر تعلیمی یافتہ، اور تعلیم سے مراد میری دنیائی تعلیم نہیں ہے، تعلیم سے مراد دین کی تعلیم ہے۔ دنیائی تعلیم میں تو دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، کہتے ہیں کہ چاند تک وہ پہنچ گیا انسان، سمندروں کی گہرائی میں پہنچ گیا، لباس کے اندر بھی وہ تصویر لے سکتا ہے، وہ ہڈیوں کے اندر سے بھی تصویر لے کے نکال لیتا ہے، یہاں بیٹھا ہے امریکہ میں تصویر کے ساتھ وہ بات بھی کر سکتا ہے۔ دنیا میں تو بڑی ترقی، لوہوں کو ہوا میں اڑا دیا اس نے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بیان کروں، نہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، یہ دنیا کی ترقی ہے، بالکل اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن جس چیز کو ترجیح دینی چاہیے، دین کی تعلیم جو اس انسان کو انسان بناتی ہے، جو معاشرے کو اس معاشرے کو بہتر معاشرہ بناتی ہے، جو ہمیں اس معاشرے کے اندر رہنے والے ہر فرد کا حق اور اس کے حقوق سکھاتی ہے، وہ دین کی تعلیم، جو نہ صرف دنیا کے اندر بلکہ آخرت میں بھی انسان کو جہنم سے بچا کے جنت لے جائے گی، اس تعلیم کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس تعلیم سے ہم محروم ہے، نہ بلد ہے، کوسوں دور ہے۔ اس لیے ہمارا یہ معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے، آج جو بے چینی اور بے سکونی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے بڑے دین کا علم رکھتے ہیں، نہ ہمارے چھوٹے دین کا علم رکھتے ہیں، نہ بیوی کے پاس دین کا علم ہے، نہ شوہر کے پاس دین کا علم ہے، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری غلطی ہے بہت بڑی، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں، باوجود سمجھ کے یہ غلط فہمی ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے۔ باپ سمجھتا ہے کہ ماں بچے کی تربیت کرے گی، ماں سمجھتی ہے کہ باپ بچے کی تربیت کرے گا، ماں کہتی ہے میرے پاس نہ یہ تعلیم ہے، نہ میرے پاس وقت ہے کہ میں بچے کی تربیت کروں، باپ کہتا ہے میں صبح سے شام تک ڈیوٹی کرتا ہوں، نہ تو میرے پاس یہ علم ہے قرآن کا، نہ میرے پاس وقت ہے۔ جی آسان طریقہ پھر کیا ہے، کیا کرے؟ یہ آسان طریقہ ہے، اس کو اسکول میں داخل کر دو، بچہ اسکول جائے گا، اسکول سے آئے گا، چلو جی ٹیوشن چلے جاؤ،
یہ عام دنیا دار لوگ اسکول اور ٹیوشن، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول اور ٹیوشن کے اندر اس کی تربیت ہوگی۔ جو کچھ دیندار لوگ ہیں تو وہ اسکول کے ساتھ تھوڑی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی مدرسے کے اندر اس کو بٹھا دیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسے میں جا کے تربیت حاصل کرے گا دین کی۔ بڑے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کالج والے اس کی تربیت کریں گے، اس کے بعد یونیورسٹی کے اندر اس کی تربیت ہوگی، اور جب وہ صاحب اس تعلیمی میدان کو پار کر کے آگے نکل جاتا ہے تو اس کے نظر میں باپ کتا اور ماں کتیا ہوتی ہے۔ پھر اس کی پوری دنیا، اس کا کاروبار، اس کا پیسہ، اس کی بیوی اور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو خاطر میں بھی نہیں لاتے ہیں پھر، اور پوری زندگی پھر یہ روتے ہیں، لیکن ان کو اپنا قصور معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے۔ اس لیے کہ اسکول کے اندر پڑھانے والا ٹیچر وہ خود دین سے نابلد ہے، وہ خود مغرب سے متاثر ہے، وہ یورپ سے متاثر ہے۔ وہ آپ کے بچے کو میتھ سکھائے گا، وہ آپ کے بچے کو کیمسٹری سکھائے گا، وہ آپ کے بچے کو فزکس سکھائے گا، وہ آپ کے بچے کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا۔ وہ آپ کے بچے کی اسلامی تربیت نہیں کرتا ہے، وہ قرآن نہیں سکھاتا ہے اس کو۔ اسکول میں اس کو بے پردگی سکھائی جاتی ہے، مخلوط نظام اس کو دیا جاتا ہے، بے حیائی اور فحاشی اس کو دی جاتی ہے، مغربی اور یورپ کی تعلیم اس کو دی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ جب وہ آگے بڑھتا ہے کالج اور پھر یونیورسٹی کے اندر، وہاں تو کپڑے اتر جاتے ہیں بالکل، وہ تو اولئک کالانعام ہو جاتا ہے، اس کی مثال تو جانور کی ہوتی ہے۔ بظاہر وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، انگلش بولتا ہے، وہ دنیا کا نظام سنبھالتا ہے، لیکن ایسے ہی لوگ جب MNA بنتے ہیں، MPA بنتے ہیں، آپ کا وزیر اعلیٰ اور آپ کا وزیر اعظم اور آپ کا صدر بنتا ہے، تو ملک کی وہی حالت ہوتی ہے جو آج ہو رہی ہے۔ اس لیے اس بیچارے کو دین کا کیا پتہ ہے؟ آپ کے لیڈر کو دین کا کیا پتہ ہے؟ وہ تو 100% دنیا دار آدمی ہے۔ آپ نے مدرسے میں بھیج دیا بچے کو اس حسن ظن کے ساتھ کہ یہاں تو وہ دین سیکھے گا۔ قاری صاحب کو دین کا کیا پتہ ہے؟ حافظ صاحب کو دین کا کیا پتہ ہے؟ قاری نے تو صرف تجوید پڑھنا سیکھا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور کیا نہیں کہہ رہا ہے، اس سے قرآن کے علم کا کیا پتہ ہے؟ آپ قاری سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے بچے کی تربیت کریں گے؟ حافظ قرآن نے تو قرآن یاد کر دیا، اس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن میں ہے کیا، وہ آپ کے بچے کی تربیت کرے گا؟ یہ مدارس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مدرسہ تھا، اصحاب صفہ جس کو کہتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ مدرسہ تھا۔ اللہ کے نبی قرآن سکھاتے تھے، قرآن کے ذریعے تزکیہ نفس کرتے تھے، قرآن کے احکامات کا فہم ان کو دیتے تھے کہ اس حکم کا کیا مطلب ہے، اس حکم کو پریکٹیکلی طور پہ ہمیں کس طرح کرنا ہے، زندگی کا حصہ کیسے بنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاش اور معاشرت قرآن کے ذریعے ان کو سکھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے جہاد سکھاتے تھے، قرآن کے ذریعے ہجرت سکھاتے تھے، قرآن کے ذریعے ان کو سیاست سکھاتے تھے، انہیں خارجی اور اندرونی پالیسیاں سکھاتے تھے، اقتصادیات ان کو سکھاتے تھے، سب کچھ اس قرآن کے ذریعے وہ سکھاتے تھے، وہی کے ذریعے سکھاتے تھے۔ ان کا تقویٰ بنایا ہوا تھا۔
قاری اور حافظ سے جب آگے چلا جاتا ہے، اس پہ ہمیں اور زیادہ فخر ہوتا ہے کہ اس وقت میرا بچہ درس نظامی کر رہا ہے، اب تو وہ عالم بن کے نکلے گا۔ پتہ لگتا ہے جب وہ مدرسے سے نکلتا ہے تو وہ عالم بن کے نہیں نکلتا ہے، وہ دیوبندی بن کے نکلتا ہے، وہ بریلوی بن کے نکلتا ہے، وہ اہل حدیث بن کے نکلتا ہے، وہ سنی بن کے نکلتا ہے، وہ شیعہ بن کے نکلتا ہے۔ جس کے مدرسے میں جاتا ہے وہی رنگ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر میری بات پر آپ کو اعتماد نہ ہو تو آپ خود مشاہدہ کرے، تجزیہ کرے۔ جب 8 سال مدرسے کے اندر درس نظامی کر کر ایک آدمی مولوی بن کے باہر آتا ہے، آپ اس سے پوچھے قرآن کی اس آیت کا کیا ترجمہ ہے، اس کی کیا تفسیر ہے، تصریف آیات کے ذریعے مجھے بتائے اس سے متعلق آیتیں دوسرے کون سے مقام پر ہے، اللہ کے نبی نے اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے، صحابہ کرام نے کیا فرمایا ہے، آپ کو جواب ملے گا کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، اس کو قرآن نہیں سکھایا ہے۔ آپ یقین جانیں اس کو قرآن نہیں سکھایا ہے۔ اس کو کیا سکھایا ہے؟ اس کو نحو اور صرف سکھایا ہے، اس کو منطق سکھائی ہے، اس کو فلسفہ سکھایا ہے۔ کیوں سکھایا ہے اور کیوں اس کے اندر دلچسپی اور شوق ہے؟ اس لیے شوق ہے کہ مدارس کے اندر یہ ماحول بنا دیا گیا کہ اصل عالم وہی ہے جس نے مثنوی پڑھا ہو۔ مثنوی کیا چیز ہے؟ شعر و شاعری کی کتاب ہے۔ جس نے مثنوی پڑھا ہوگا وہ ٹاپ کا عالم ہوگا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ بیچارہ لگا ہوا ہے کہ مثنوی پڑھے تاکہ سب سے بڑا عالم بن جائے۔ مدارس میں یہ ماحول بنا دیا ہے کہ بڑا عالم وہ ہے جو عربی لغت جانتا ہو، عربی کی گفتگو کر سکتا ہو۔ اس کا سارا شوق، ساری اس کی ترجیحات یہ ہوتی کہ میں لغت سیکھ جاؤں، عربی میں گفتگو کر سکوں۔ مدارس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے، یہ شوق دلایا جاتا ہے کہ آپ اگر لغت کے قوانین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پر لازم ہے کہ آپ نحو و صرف کو سیکھیں۔ عالم وہی ہوگا جس کو نحو و صرف آئے گا۔ جب اس کو یہی پتہ نہیں کہ ماضی ہے یا مضارع ہے، یہ حالت رفعی کے اندر ہے، نسبی کے اندر ہے، یہ جری کے اندر ہے، یہ معطوف یا معطوف علیہ ہے، یا اس کا عطف کس پہ آ رہا ہے، یا حال ہے یا خبر ہے، یہ ساری چیزیں اگر اس کو معلوم ہی نہیں، ایک جملے کے اندر وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے حرکات کی کیا حقیقت ہے۔ یہ لام آیا، یہ کون سا لام؟ لام تو بہت سارے لام ہے۔ یہ ما آیا، یہ کون سا ما ہے؟ ما تو بہت سارے ما ہے۔ یہ اگر اس کو معلوم ہی نہیں تو وہ عالم کیسے ہوگا؟ اب اس کی دوڑ، اس کا شوق اسی میں ہوتا ہے کہ میں نحو سیکھ لوں، میں صرف کی گردانیں سیکھ لوں۔ پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر دیکھو ہم دیوبندی ہے، اگر وہ بریلوی مسلک کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بریلوی ہے، اگر وہ اہل حدیث مسلک کا ہے تو ہم جی اہل حدیث ہے۔ اب اس سے ہمیں مناظرہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو منطق سیکھنی ہوگی، اس کے لیے آپ کو فلسفہ سیکھنا ہوگا، پھر جا کے آپ بڑے مولوی بنیں گے، شیخ بنیں گے۔ پھر وہ بیچارہ منطق میں لگ جاتا ہے، وہ بیچارہ فلسفہ سیکھنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ یقین جانیں یہ افسوس کی بات ہے۔ ناظم آباد کے اندر ایک تعلیم القرآن کے نام سے بڑا مدرسہ ہے، وہاں میں گیا تھا، ایک شارٹ کورس ہو رہا تھا میراث کا، دورہ میراث، میں بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس مدرسے کا محتمم اس نے خود اقرار کیا کہ سراجی پڑھنی مجھے نہیں آتی ہے، اس کے مسائل مجھے نہیں آتے ہیں، وراثت کے مسائل کا مجھے پتہ نہیں ہے، اب میں یہاں سیکھ رہا ہوں۔ مدرسے کا محتمم وہ وراثت کا مسئلہ جس کو اللہ کے نبی نے اسلام کے دین کا علم حصہ، آدھا حصہ، نصف حصہ کہا ہے، اس سے وہ محروم تھا۔
اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وراثت کے مسائل، اس کے حل، اگر کوئی مسئلہ آ جائے اس کو کس طرح حل کرنا پڑے گا، وہ بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ اب وہ محتمم ہو کے دورہ میراث کے اندر شارٹ کورس کے اندر وہ سیکھ رہا ہے۔ یہی مدارس سے فارغ ہونے کے بعد آپ دیکھیں جہاں دورہ قرآن ہوتا ہے وہ جا کے پھر وہ قرآن سیکھتا ہے۔ 8 سال مدارس میں رہنے کے بعد دورہ قرآن میں جا کے، دورہ تفسیر میں جا کے وہ تفسیر سیکھتے ہیں، وہ قرآن سیکھتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایسے مدارس جہاں کا یہ ماحول ہو کہ مسلم بنانے کے بجائے ان کو دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث بنایا جا رہا ہے، قرآن سکھانے کے بجائے اس کو مناظر بنایا جا رہا ہے، اس کو دین کا علم دینے کے بجائے جھگڑے سکھائے جا رہے ہیں، اس کی کیا اخلاقی حالت ہوگی؟ وہ اس معاشرے میں آ کے کیا معاشرہ بنائے گا؟ وہ اپنے گھر کا ماحول کیسے بنائے گا؟ ہم نے یہ اعتماد اور بھروسہ کیا ہے کہ ہمارا بچہ وہاں جا کے دین سیکھے گا، نہیں سیکھے گا۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ خود دین سیکھے، اور ماں باپ جتنا انہوں نے سیکھا ہے اپنے علم کے مطابق، اسکول جاتا ہے بچہ، اسکول سے آتا ہے، اپنے پاس اس کو بٹھائے، اس سے پوچھے، اس کی تربیت کرے، اس کو سکھائے عقیدہ کیا ہے، عمل کیا ہے، دین کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پردے کے احکامات کیا ہے، یہ ساری چیزیں اپنے بچے کو آپ سکھائیں۔ بولنا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، پینا کیسا ہے، سونا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، لوگوں سے ملنا کیسا ہے، یہ سارے آداب اور اخلاقیات آپ کو گھر میں سکھانے ہیں اپنے بچے کو۔ ٹیوشن جاتا ہے، آ کے آپ سکھائیں، مدرسے جاتا ہے، مدرسے سے آتا ہے، آپ اپنے گھر پہ اس کو بٹھائے کہ مدرسے میں بچہ آپ نے کیا پڑھا ہے، استاد نے کیا تمہیں پڑھایا ہے، اللہ کی کتاب کتنی تمہیں سکھائی ہے، نبی کی حدیث کتنی سکھائی ہے، یا خرافات اور واہیات تمہیں کتنے سکھائے ہیں۔ آپ اپنے بچے سے پوچھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کی تربیت کریں، ورنہ قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ ایک حدیث مشکات، صاحب مشکات نے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نحل الوالد ولدا، کہ کوئی باپ بھی نہیں عطا کرتا، نہیں دیتا، نہیں عطیہ کرتا ولدہ، اپنے اولاد کو، من نحل، کوئی بھی عطا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتا ہے، افضل من ادب حسن، ان سب میں سے جو اپنے بچے کو یہ عطا کرتا ہے ایک باپ، اسے لباس دیتا ہے، اسے رزق دیتا ہے، اسے اسکول کے خرچے اس کے برداشت کرتا ہے، دنیا کے اس کے سارے ناز و نخرے برداشت کر کے اس کے مطالبے پورے کرتا ہے، ان ساری چیزوں سے بہتر اللہ کے نبی نے فرمایا، افضل من ادب حسن، جو اچھا ادب، اچھا اخلاق ایک باپ اپنے بچے کو سکھاتا ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں جو اپنے بچے کو دے۔ سب سے اعلیٰ چیز ہے، سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھا ادب سکھائے، اچھا ادب دے، اچھا اخلاق دے، اچھا دین دے، دین کی تعلیم اس کو دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔
اور پھر ایک حدیث اور جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی، ہر عورت، ہر فرد وہ راعی ہے، اور تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ پوچھا گیا ہے، اس سے سوال ہوگا قیامت کے دن عن رعیتہ، اس کے رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ ایک لفظ جو ہے نا یہ کافی ہے، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے۔ اب میں جس حیثیت سے بھی زندگی گزار رہا ہوں، باپ ہوں، بیٹا ہوں، دادا ہوں، نانا ہوں، دادی ہوں، نانی ہوں، ماں ہوں، بہن ہوں، بھائی ہوں، پڑوسی ہوں، یا استاذ ہوں، صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، جج ہوں، کوئی بھی میری حیثیت ہے، مالک ہوں، مزدور ہوں، جو بھی میری حیثیت ہے، دکاندار ہوں، صنعت کار ہوں، تاجر ہوں، کلکم سارا اس کے اندر آ گیا، ہر ایک راعی ہے۔ لیکن کچھ نمونے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے۔ والامیر راع، امیر، ناظم، یہ راعی ہے۔ اس امیر اور اس ناظم سے، اس کے مامورین کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، کیا سکھایا تھا، کیا ان کو دیا تھا، پوچھا جائے گا۔ والرجل راع، اور ہر مرد، ہر آدمی وہ راعی ہے، علی اہل بیتہ، اپنے گھر کے اوپر، اس کے گھر میں بیوی ہے، اس کے گھر میں بچے ہیں، سب پر وہ راعی ہے۔ اس پورے گھر کے بارے میں اس مرد سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں، 1 کلو گوشت میں نے 900 روپے کا خرید کر میں نے ان کو دے دیا، اور کیا کر سکتا ہوں، آٹا چکی کا میں کھلاتا ہوں ان کو، لباس اچھا والا دیتا ہوں ان کو۔ یہ تو ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ اللہ کے طرف سے راعی بھی ہے۔ آپ شام کو ان کے لیے فروٹ بھی لاتے ہیں، ان کو آئس کریم بھی کھلاتے ہیں، ان کے مطالبے بھی پورا کرتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں آپ دین کے لیے کتنا ٹائم دے کے ان کو سکھاتے ہیں، یہ بھی تو بتاؤ نا۔ والمرأۃ راعیۃ، اور فرمایا عورت بھی راعی ہے، کس چیز پہ، علی بیت زوجہا و ولدہ، اپنے خاون کے گھر اور اس کے اولاد کی راعی ہے وہ۔ یہ 3 ذمہ داریاں اس عورت کی ہے۔ ایک یہ کہ جب شوہر گھر کے اندر موجود نہ ہو تو اس کی عزت اور اس کے مال کی وہ حفاظت کرے گی، اس کی جو اولاد ہے، جو وہ ڈیوٹی پہ چلا گیا اس نے چھوڑ دی، اس اولاد کی وہ تربیت کرے گی، اور اس شوہر کی اطاعت کرے گی، فرمانبرداری کرے گی، وہ راعی ہے۔ اب ہم شادی کرتے ہیں، بیٹے کے لیے شادی کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک اچھا سا جانور خرید کے دکان سے، مارکیٹ سے جو ہے نا، منڈی سے لے آتے ہیں، شادی کر رہے ہیں بچے کی، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، جو نہ دل سے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، نہ آنکھوں سے اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں، نہ کانوں سے اس کو سنتے ہیں، سمجھ نہیں ہے دین کی۔ آپ نے بڑے گھرانے کی لڑکی لے آئی، بڑے خوش ہو، جی فلاں صاحب کی لڑکی میں نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگا ہے، بڑی خوبصورت بہو میں لایا ہوں، بڑا حسب اور نسب ہے اس کا، بڑی دولت ہے ان کے پاس۔ یہ ایمان ہے ہم لوگوں کا، بیچاری کو دین کا پتہ نہیں۔ جب دین کا پتہ نہیں، بچہ پیدا ہوگا، وہ کیا تربیت کرے گی، وہ کیا تربیت کرے گی؟
کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے، جس کو دے رہا ہے اس کو دین کا پتہ ہی نہیں، وہ کیا اپنی بیوی کی تربیت کرے گا اور کیا اپنے بچوں کی تربیت کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا رشتے جو ہے وہ ذات دین پہ کیا کرو، دین والوں کے ساتھ کیا کرو۔ یہ بنیاد ہے، بنیاد۔ اب میں اس کے نمونے قرآن سے پیش کروں گا، اس سے پہلے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے یہ حدیث مکمل کر دوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز فرمائی، وہ کیا ہے؟ والخادم راع علی مال سیدہ۔ خادم جو ہے، نوکر، وہ اپنے مالک کے مال پر جو ہے وہ راعی ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ نہیں کہ مالک ادھر گیا اور اس نے شروع کر دیا چوری اور خیانت، اس نے شروع کر دی، وہ خادم بھی راعی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک امیر سے لے کر ایک خادم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی اور ہر ایک مسئول ہے اللہ کے یہاں اپنے راعی کے بارے میں، لیکن ہم راعی نہیں ہیں۔ باپ صبح نکلتا ہے شام تک، اور کچھ باپ تو ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے، وہ تو اولاد کے بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں جی اولاد ہماری میری جو ہے نا وہ بیچاری بڑی غربت کی زندگی گزار رہے، لہٰذا میں جاتا ہوں کہیں باہر سے پیسہ کما کے لاؤں، 3 سال 4 سال 5 سال وہ باہر رہے گا، بچے اس کے یہاں ہو گئے۔ یہ بھی باپ ہے، یہ بھی باپ ہے، یہ بھی شوہر ہے جو 3 4 5 سال باہر رہتا ہے اور بیوی اس کی یہاں ہے، بچے اس کے یہاں ہیں۔ جب حالت یہ ہوگی، جس کو ماں کا حق کا پتہ نہیں کہ ماں کا کیا حق ہے، جس کو باپ کے حق کا پتہ نہیں کہ باپ کا کیا حق ہے، وہ بیچارہ جب بڑا ہوگا تو جانور ہی بڑا ہوگا نا۔ پوری محنت مشقت کر کے آپ بڑا کرو گے، شادی کرو گے، بیوی کے ساتھ وہ چلا جائے گا، پھر تم رو گے۔ اور ماں بیچاری تو کہتی ہے کہ مجھے کچھ چاہیے نہیں ہے، بس بیٹے کی دیدار کر لو، ایک ملاقات کے لیے تو بیٹا آ جائے۔ وہ پھر ملاقات بھی نصیب نہیں ہوتی ہے، کہتا ہے جا اپنا کام کر، مجھے ٹائم نہیں ہے تیرے پاس آنے کا، ملاقات کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو حکم دیا ہے کہ 3 کام یہ کرے۔ یہ مختلف حدیث ہے، اس کو جب ہم جمع کریں گے اور قرآن کی آیتیں، ایک پورا دین ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو حکم دیا کرو، کہا کرو صلاۃ کے لیے، نماز کے لیے۔ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائے، 7 سال کے ہو جائے، ان کو نماز کے لیے کہو، انہیں حکم دو بیٹا نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اب اس کو فجر میں اٹھاؤں گا، اس کی نیند خراب ہو جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، رات میں جلدی سلا دو، اس کی نیند خراب نہیں ہوگی، رات میں جلدی سلا دو، اور صبح فجر میں اس کو اٹھا دو۔ یہ ہماری غلط عادتیں ہیں جس میں ہم سب ملوث ہیں۔ رات کو دیر سے سوئیں گے، صبح دیر سے اٹھیں گے، اگر فجر میں اٹھ بھی جائیں گے دوبارہ سو جائیں گے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث کی تو یہ تعلیم ہے ہی، اس پہ کئی وعید حدیث کے اندر ہے۔ فجر کے بعد سونا
فجر کے وقت سونا، اس پہ کئی وعید حدیث کے اندر آئی، لیکن آج کا آپ کا سائنس بھی بتاتا ہے کہ رات کے 3:30 بجے سے لے کر جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت تک، یہ پیریڈ جو ہے انسان کے صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس میں یہ جاگتا رہے اور اس وقت سے وہ مستفیض ہو جائے. یہ اس کی صحت کے لیے بہت کمال کا وقت ہے، اس سے ہم محروم ہوتے ہیں. رات کی نیند انسان کی صحت کے لیے بالکل لازمی ہے کہ وہ اس وقت پہ سوئے تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے. عشاء کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. آپ عشاء کی صلات ادا کرتے تھے، گھر میں جا کے صرف 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اس کے بعد آپ سو جایا کرتے اور پھر رات میں تہجد میں اٹھتے تھے. وہ ایک حکیم بھی تھے، ایک طبیب بھی تھے، وہ معلم ہونے کے ساتھ، رسول ہونے کے ساتھ، امیر ہونے کے ساتھ، خلیفہ ہونے کے ساتھ، ایک مدبر اور دانشور ہونے کے ساتھ، ایک مفکر ہونے کے ساتھ، اس نے سب کچھ ہمیں سکھا دیا ہے. لیکن ہم اس سے سیکھ نہیں رہے، نہ قرآن سے سیکھ رہے، نہ نبی سے سیکھ رہے. فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے انہیں حکم دو صلاۃ کے لیے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور پھر انہیں سزا دو، مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے، پھر انہیں مارو، انہیں سزا دو. ہم بھی ہیں، ہماری بھی اولاد ہے، یا تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ابھی بچے جانے دو، اب کیا سمجھتے ہیں یہ. جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، بھائی وہ ہماری بات کہاں مانتے ہیں، ہمارے بس میں تھوڑی ہے، ہمارا کام کہنا ہے، وہ نہیں مانتے تو ہم کیا کریں. اسلامی حکومت ہونی چاہیے اور ایک اچھا سا جیل ہونا چاہیے، جیسے تمہارے جیسے باپ اس جیل کے اندر ہو. وہ گھر میں نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی ان کے اولاد جو ہے ان سے محروم ہے، ان کی تربیت سے محروم ہے، وہ یتیم ہے بیچارے، چھوٹے ہیں، یہ سمجھتے کیا ہے، بڑے ہو گئے ہیں، اب ہماری کہاں مانتے. کب تم باپ تھے، کب تم ماں تھے، نہ تم باپ رہے نہ تم ماں رہی. بچے تھے اب بڑے ہو گئے، بچے تھے ترس آتا تھا، بڑے ہو گئے، کہنا نہیں مان رہا ہے. جہنم کی آگ تمہارے لیے تیار ہے، مذاق نہیں ہے یہ. تمہاری وجہ سے یہ تمہاری اولاد جہنم کا ایندھن بن رہی ہے. کیا تم بچ جاؤ گے؟ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اور یہ تو تمہاری اولاد ہے. اس کا تو اللہ نبی سے حکم دیتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو تمہارے سب سے اقرب ہے ان کو پہلے ڈراؤ، یہ تم پہ حق ہے ان کا. الحق للقریب، یہ اصول ہے، سب سے پہلے اپنے جتنا قریب ہوگا اس کا حق ہے تمہارے اوپر. اس کے بعد تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَفَرِّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو. 10 سال پہلے چھوٹے تھے، آپس میں ایک ساتھ ایک بستر ایک چارپائی میں سوتے تھے، 10 سال کے ہو گئے اب چارپائی الگ کرو دونوں کی. اب بیٹی بیٹی کے ساتھ نہ سوئے، بیٹا بیٹے کے ساتھ نہ سوئے، بیٹا بیٹی کے ساتھ نہ سوئے، اب ماں کے ساتھ بھی وہ نہ سوئے، اب ان کا ایک الگ بستر ہونا چاہیے. یہ ادب ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ طریقے ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے مطالعے کا کہ ہم قرآن اٹھا کے مطالعہ کریں، احادیث کی کتابیں اٹھا کے مطالعہ کریں، اچھے اچھے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ اٹھا کے مطالعہ کریں. اور یہ بات یاد رکھو کہ میں کبھی اسکول کو نشانے پہ لیتا ہوں، کبھی کالج کو لیتا ہوں، کبھی یونیورسٹی کو لیتا ہوں، کبھی علماء کو لیتا ہوں، کبھی مدارس کو لیتا ہوں. اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میرا ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہیں. ان سارے جگہوں پہ اچھی چیزیں بھی ہیں، وہ ان سے لے لو، لیکن جو بری ہے اس سے اجتناب کرو، اور جو ان میں بری ہے ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ برائی اپنے اندر سے نکال لے. وہ ہمارے سر کے تاج ہے، وہ دشمن نہیں ہے ہمارے. اور خاص طور پہ علماء، وہ تو ہمارا سرمایہ ہے، ان کی میں کیسے مخالفت کر سکتا ہوں؟ لیکن وہ اپنی اصلاح کرے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھے.
وہ ورثۃ الانبیاء ہے، وہ عبد دینار اور درہم نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھے۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرما دی۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے، بچی ہو جائے، صلاۃ کے لیے اس کو کہو، حکم دو۔ کم از کم یہاں جو بیٹھے ہو یہ حدیث سب نے سن لی۔ 7 سال کا ہو جائے تو بچے سے کیا کریں گے؟ صلاۃ کے لیے، نماز کے لیے حکم دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ گھر پہ جا کے اپنی بیویوں کو بھی بتا دو۔ یہ جب 10 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ اگر نماز نہ پڑھے اس کو سزا دیں گے، اس کو ماریں گے، مجبور کریں گے کہ بھائی تمہیں نماز پڑھنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کا حکم ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ نہیں کرو گے اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اللہ کی اطاعت سکھاؤ، رسول کی اطاعت ان کو سکھاؤ، اسلام کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو، صحابہ کرام کی سیرت ان کے سامنے بیان کرو، جنگ احد کا واقعہ، جنگ بدر کا واقعہ، جنگ موتا کا واقعہ ان کے سامنے بیان کرو کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، ہمارا دین کیسا ہے، دین کی خوبیاں ان کے سامنے بیان کرو۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، آپ باپ بن کے رہے، ماں بن کے رہے، باپ ڈکٹیٹر بن کے نہ رہے، ڈکٹیٹر نہ بنے۔ وہ ڈکٹیٹر کیسا ہوتا ہے؟ ڈکٹیٹر ایسا ہوتا ہے کہ باپ سگریٹ پی رہا ہے، سگریٹ کیا پی رہا ہے؟ سگریٹ پی رہا ہے، نسوار رکھ رہا ہے۔ کسی دن اس نے دیکھا بیٹا جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے، بیٹا جو ہے وہ نسوار رکھ رہا ہے، ادھر آؤ بیٹا یہ کیا ہے؟ روز ایک ٹماٹا اس کو ادھر مارا، کیوں یہ سگریٹ تم پی رہے ہو، کیوں یہ نسوار رکھ رہے ہو؟ وہ اگر آگے سے کہہ دے کہ بابا یہ تو اچھی چیز ہے، تم جو کرتے ہو، تمہیں دیکھ کے تو میں یہ کر رہا ہوں، تو قرآن ہمیں یہ اصول سکھاتا ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے یہاں بڑی بیزاری کی بات ہے، خود کرتے ہو اور دوسروں سے، خود نہیں کرتے اور دوسروں سے کہتے ہو۔ اور سورۃ البقرہ، یہ سورۃ صف کے اندر ہے، سورہ البقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ تو لازمی ہے ماں باپ کے اوپر کہ وہ خود سچ بولے، جھوٹ سے نفرت کرے تو بچہ تعلیم لے گا۔ تعلیم 2 قسم کی ہے، ایک تعلیم کتابت کی ہے جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے سنا دی کہ آپ اس کو کتابت قرآن سکھائے، حدیث سکھائے۔ دوسری تعلیم کا دوسرا طریقہ جو ہے وہ پریکٹیکلی ان کو سکھانا، ان کے لیے نمونہ بننا۔ ماں باپ اپنے بچے کے لیے نمونہ بنے۔ آپ نشے سے نفرت کریں تو آپ اپنے بچے کو بھی سکھائیں کہ نشہ کتنا خراب چیز ہے، حرام چیز ہے۔ آپ جھوٹ سے نفرت کریں اور اپنے بچے کو بھی سکھائیں۔ آپ گناہ سے نفرت کریں اور اپنے بچے کو بھی سکھائیں۔ آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں اور بچے کو بھی سکھائیں۔ آپ قرآن سے اپنا تعلق رکھیں اور بچہ آپ کو خود دے کے سیکھے گا۔ بچپن کی یہ عمر جو ہے یہ ایسی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو وہ کھینچ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھیں رسول کو اللہ نے بھیجا تو ایک تو سورۃ آل عمران کی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، وہ تعلیم دیتا تھا، سکھاتا تھا۔ دوسرا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس پیغمبر کے اندر، اس رسول کے اندر بھی تمہارے لیے بہتر نمونہ ہے۔ تو رسول کر کے بھی وہ دکھا رہا تھا، صحابہ کر کے جو وہ کر رہا تھا اس سے وہ سیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا، اللہ کے نبی نے یہ کیا۔ جو بھی لیڈر، جو بھی باپ، جو بھی امام، جو بھی استاد، جو بھی ماں خود عمل نہ کرے اور بچے سے کہے مار کے کہ یہ کام تم کرو، تو یہ ماں باپ، یہ استاذ نہیں ہے، یہ امام، یہ لیڈر نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹر ہے۔ اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے تمہیں پتہ ہے؟ بچہ جب تک چھوٹا ہوتا ہے وہ مار کھا کے برداشت کر دیتا ہے، تھوڑا رو لیتا ہے،
عمل نہیں کرتا ہے وہ، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے خود یہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ باپ صبح سے شام تک جھوٹ بول رہا ہے، باپ خود چوری کر رہا ہے، باپ خود ملاوٹ کر رہا ہے، باپ خود ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، باپ خود جو ہے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک نہیں کر رہا ہے، پڑوسی کے ساتھ سلوک نہیں کر رہا ہے نیک، تو وہ بچہ کیا سیکھے گا؟ جب وہ جوان ہوتا ہے نا اور پھر باپ تھپڑ اتارتا ہے تو ادھر سے وہ دو مارتا ہے کہ اب میں بھی جوان ہو گیا ہوں، مار کے تو تم دکھا دو، وہ باغی ہو جاتا ہے، باغی۔ اور جو ماں باپ جن تک میری یہ آواز پہنچتی ہے وہ تجزیہ کرے ایسا ہے یا نہیں، حقیقت کو تلاش کرے ایسا ہے یا نہیں، بیٹا جب جوان ہوتا ہے وہ آنکھیں نکال کے پھر بات کرتا ہے اپنے ماں باپ سے، اس لیے کہ پوری زندگی وہ ڈکٹیٹر بنا رہا، اس نے حکم چلایا، اس نے تھپڑ سے کام لیا، اس نے گالیوں سے کام لیا، اس نے غصے سے کام لیا، اس نے بدماشی سے کام لیا ہے، اس نے ڈنڈے سے کام لیا ہے، اس نے دین کی تعلیم نہیں دی ہے، اس نے اپنی زندگی سے اس کو نہیں سکھایا ہے کہ میں بھی بیٹا ایسا ہوں۔ بہرحال ٹائم کافی ہو گیا، قرآن سے میں آپ کے سامنے کچھ اس کے نمونے پیش کرتا تھا، بلکہ کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا آپ برداشت کریں۔ سورۃ البقرہ کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا آیات 132 اور 133 کے اندر وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی تاکیدی حکم کیا، تاکیدی اپنے بچوں سے کیا کہا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر ایسے حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ یہ اپنے بچوں کو سکھائے۔ آپ یقین جانیں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ آج ہماری جو نئی نسل ہے، ہماری جو اولاد ہے، ہمارے بعد تو یہ دین کا کام ختم ہی ہو جائے گا۔ یہ تو ایسے لگ ہی نہیں رہے کہ یہ قوم کے امام بنیں گے، یہ دین کا کام کریں گے، یہ دین کے مبلغ ہوں گے، اس لیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ کسی سے پوچھو انجینئرنگ کر رہا ہے، کسی سے پوچھو ڈاکٹر بن رہا ہے، کرے اس کا مجھے کوئی اس سے نہ شکوہ نہ شکایت نہ انکار ہے، کرے شوق سے کرے۔ یہ کورس ہو رہا ہے، وہ کورس ہو رہا ہے، سارے کورسز ہو رہے ہیں۔ انہی نوجوانوں سے جو قابل نوجوان ہے، دنیائی تعلیم ان کے پاس ہے، ٹیکنک ان کے پاس ہے، ان سے کہو نا کہ آگے بڑھ کر دین کا کام کرو۔ تم ٹیکنیکل آدمی ہو، تم تعلیم یافتہ آدمی ہو، آگے بن کے نہیں جی، اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک تو میں جا کے ڈیوٹی کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اتنے ٹائم سے لا کے اتنے ٹائم تک میں فلاں کورس کے لیے جاتا ہوں۔ نمازوں کا اللہ حافظ، دین کے کام کا اللہ حافظ، کوئی کام کا وہ آدمی نہیں رہتا ہے، پوری زندگی اس کی اسی طرح ختم ہو جاتی ہے، تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ وہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کر رہے ہیں، دین نہیں سکھا رہے ان کو، آخرت نہیں بتا رہے کہ بیٹا مرنا ہے تمہیں، اصل زندگی آخرت کی ہے، اس دنیا سے بے رغبتی نہیں پیدا کر رہے ہیں کہ یہ تو متاع غرور ہے، یہ تو دھوکہ ہے سارا، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اس کی ذہن سازی ہم نے نہیں کی ہے، 100% ہم نے خود سے اس کو دنیا دار بنایا ہے کہ پیسہ کیسا کماؤ گے، کاروبار کیا کرو گے، کون کون سا ہنر سیکھو گے، فلاں دیکھو ادھر چلا گیا اس نے اتنا پیسہ کمایا، فلاں دیکھو اس نے یہ سیکھا اتنا پیسے کمایا۔ اس کے دماغ میں یہ باتیں گھسا رہے ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں اپنے اولاد کو، اپنے ہاتھوں سے اس کی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں ان کی۔ دیکھیں یہ بھی ماں باپ تھے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام تاکیدی حکم کر رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ بیٹو تمہیں موت نہیں آئے مگر ایسے حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کا اللہ اکیلے سے ذکر کرتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا اس وقت تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہو گئی، ان کے موت کا وقت آیا،
اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا، اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ اب عبادت جو ہے نا وہ رسمی طور پہ جو لوگوں نے بنائی ہے صرف وہ عبادت نہیں ہے۔ اس میں ایک آیت آپ کے سامنے سورہ مریم سے پیش کرتا ہوں، آیت نمبر 36 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے خطاب کر رہا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو۔ آگے کیا کہا؟ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط مستقیم پہ جب آپ چلتے ہیں، آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور صراط مستقیم سے آپ تھوڑا سا بھی ہٹتے ہیں اور جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ عبادت سے خارج ہو گیا، یہ عبادت سے کیا ہو گیا؟ یہ خارج ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اب دیکھیں دوسری بات بھی اللہ نے بتا دی، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو قرآن اور سنت دونوں چیزیں آ گئی۔ قرآن اور سنت پہ جب ہم عمل کرتے ہیں یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اور جب اس سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ صراط مستقیم پھر نہیں رہتی۔ اس پہ کبھی انشاءاللہ پھر تفصیلی صراط مستقیم اور عبادت اس پہ کریں گے بیان، یہاں آپ یہ صرف دیکھ لیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یعنی صراط مستقیم پہ چلو گے یا اس سے ہٹ جاؤ گے تم؟ تو وہ کیا کہہ رہے؟ قالوا نعبد الہک، ہم تیرا جو الہ ہے اس کے احکامات مانتے ہوئے اسی صراط مستقیم پہ چلیں گے، اسی کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جس کے راستے پہ تیرے بڑے چلے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، انہوں نے جس کی بندگی کی تھی ہم بھی اسی کی بندگی کریں گے، ہم بھی اس کے راستے پہ چلیں گے، اور وہ الہ واحد ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے حکم ماننے والے۔ اللہ کے بندو، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، توحید کا ایک ایک کلمہ ان کے دل میں اتارو، شرک سے بیزاری ان کے دل میں اتار دو، سنت سے محبت ان کے دلوں میں اتار دو، بدعات خرافات واہیات سے نفرت، گناہوں سے نفرت ان کے دلوں میں اتار دو۔ یہ کمزوریاں ہم سب میں، مجھ میں بھی ہے، میں اپنے لیے بھی یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں بھی اصلاح کروں گا، آپ لوگ اصلاح کرو گے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ موت کے بعد معاملہ پھر خراب ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ صورت احقاف کے اندر بھی ہے، لیکن اس کو وقت کی کمی کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے صورت لقمان سے جو ہے جو ایک درس ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری باتیں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھائی ہے کہ ایک باپ وہ اپنے بچے کو کس طرح سمجھا سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے المیہ ہے۔ جو ہمارے بڑے تھے نا وہ بیچارے کچھ نہیں جانتے تھے، بڑھیاں بڈھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ رات کا جب وقت ہوتا تھا، عشاء کا ٹائم ہوتا تھا، تو بچوں کو اپنے گرد جمع کر کے نا قصے سناتے تھے، وہ سارے جھوٹے قصے سناتے تھے۔ تو ہماری جو نسل ہے نا ان کے ساتھ کیا ہوا، دیو ہے، پری ہے، جن ہے، بت ہے، بزدل ہو گئے تھے وہ یہ قصے سن سن کے، اور سارے خرافات، جھوٹے قصے۔ اب ہماری باری آئی ہے، ہم تو آپ کو پتہ ہے نا بڑے جدید لوگ ہیں اور جدید تعلیم ہے ہمارے پاس، تو ہم جب ڈیوٹیوں سے آتے ہیں رات کو شام کو تھکے ہوئے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ٹیلی ویژن کا اسکرین
اور کمپیوٹر کا اسکرین، موبائل کا اسکرین، نیٹ کھول دیتے ہیں، بچے بھی وہ دیکھتے ہیں، ماں باپ بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہی گمراہیاں دیکھتے دیکھتے، یہی خرافات دیکھتے دیکھتے ماں باپ بھی سو جاتے ہیں اور بچے بھی سو جاتے ہیں۔ شاباش ایسے ماں باپ پر جو اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں۔ دن میں تم فارغ نہیں ہو، رات میں جو ہے تمہارا یہ شغل ہے۔ آپ دیکھیں لقمان رحمۃ اللہ علیہ، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ نے فرماتا ہے ہم نے لقمان کو دین کی سمجھ عطا کی تھی، سمجھدار آدمی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے لقمان کو طبیب بنا لیا، وہ طبیب نہیں تھا، وہ حکیم تھا، دین کی سمجھ رکھتا تھا۔ فرمایا آگے جا کے دیکھیں اب آیت نمبر 13، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ آپ بھی اپنے بچے کو سکھائے، اسے بٹھائے، اس کو سمجھائے کہ توحید اور اہل توحید کیا ہے۔ آپ کا بچہ کیوں ایسا ہے کہ جماعت کا ساتھی، معاہد ساتھی، حق پرست ساتھی اس کے سامنے آتا ہے تو راستہ بدل کے ادھر سے چلا جاتا ہے، جیسے یہ اس کا دشمن سامنے آ گیا، اور جب مشرکین سے ملتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے۔ کیوں؟ یہ آپ نے سکھایا ہے۔ آپ نے نہیں سکھایا ہے کہ آپ معاہد سے محبت کریں، آپ معاہد لوگوں سے تعلق رکھے، دیندار لوگوں سے تعلق رکھے، ان کے مجالس میں بیٹھے، نہیں سکھایا آپ نے۔ تو فرمایا آگے جملہ معترضہ کے طور پہ اللہ رب العزت نے ماں باپ، خاص طور پہ ماں کی جو مشقت اور محنت ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نصیحت اللہ بیان کرتا ہے آیت نمبر 17 سے، آیت نمبر 16 سے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اب اخلاص کی تعلیم دیتا ہے۔ پہلے کیا دی؟ شرک سے بیزاری اور توحید۔ اب اس کے بعد اخلاص۔ جب تک توحید کے ساتھ اخلاص نہیں ملے گا آپ یقین جانیں آپ مشرک ہیں، شرک سے ابھی نکلے نہیں ہیں آپ۔ اس لیے ریاکاری کو اللہ کے نبی نے شرک صغیر کہا ہے، ابھی آپ شرک سے نہیں نکلے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ریاکاری سے نفرت اور اخلاص کی تعلیم دے رہا ہے کہ میرے بیٹے نیک کام کیا کر، برائی سے بچا کر، تیری نیکی ہو یا برائی ہو یہ سمجھ لے۔ وہ کسی بھی پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہو، زمین میں ہو، آسمان کے اندر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ اس کو حاضر کر دے گا کہ یہ ہے وہ تیری نیکی، یہ ہے تیری برائی۔ اپنے اولاد کو یہ تعلیم دو، یعنی ان کو آخرت کے بارے میں انہیں تعلیم دو، ان کے ایمان کو پختہ کرو کہ بیٹا ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، وہاں اعمال تولے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، اور نیکی کرو تو یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھا دکھا کے کرو، نانا بس کرو، کرتے جاؤ، نمائش کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو نا، تو جس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو وہ تو لطیف خبیر ہے، وہ باریک بن ہے، ہر چیز پر خبردار ہے، باخبر ہے، وہ اسے معلوم ہے، چٹانوں کے اندر ہو، پہاڑوں میں ہو، زمین کے نیچے ہو یا آسمانوں کے اندر ہو، وہ نہ بھولتا ہے اور نہ اس سے خطا ہوتی ہے، نہ اس سے کوئی چیز غائب ہے، وہ ساری چیزیں حاضر کر دے گا۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے صلاۃ کی پابندی کرنا۔ دیکھیں عقیدے کے بعد اول حکم کیا دے رہا ہے؟
عقیدہ، اخلاص، اور اس کے بعد اول حکم دے رہا ہے کہ میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، صلاۃ کی پابندی کرنا۔ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف کا حکم دینا اور منکرات سے لوگوں کو روکنا۔ آج ہم خود تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، جب دعوت اللہ کا پروگرام تھا، اگر میں مبالغہ نہ کروں تو میرے خیال میں آدھے لوگ تھے آدھے نہیں تھے، ایسا نہیں، آدھے لوگ تھے آدھے لوگ نہیں تھے، جبکہ سب کو پتہ ہے۔ اور اب جتنے بیٹھے اس سے زیادہ لوگ غائب ہیں، اب بھی غائب ہیں، درس کے اندر بھی غائب ہیں۔ کیا ہو جائے؟ پورے ہفتے میں ایک اتوار کا دن، اتوار کا دن بھی عصر تک آپ کو مل جاتا ہے، عصر سے لے کر عشاء ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے جوانوں کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا ہے۔ بوڑھے تو کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، کمزور ہو گئے، ان کا تو ایک بہانہ بن گیا، حالانکہ ان کو آنا چاہیے، دنیا کے سارے کام وہ کرتے ہیں، بیماری کے باوجود کرتے ہیں، بڑھاپے کے باوجود کرتے ہیں، کمزوری کے باوجود کرتے ہیں، دین کے کام میں پھر عذر پیش کرتے ہیں۔ انہیں آنا چاہیے، اپنے استطاعت کے مطابق کام کرنا چاہیے، لیکن ہمارے جوان، ہماری اولاد، اگر ہم آ جاتے ہیں وہ غائب ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، عذر ہوتا ہے، انسان ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی کوئی کام پڑ گیا، کبھی گھر پہ نہیں ہے، لیکن اس کو معمول بنانا، خود نہ آنا یا اولاد کو نہ لانا، یا درس میں آنا دعوت اللہ کو چھوڑ دینا، یا درس اور دعوت اللہ دونوں کو چھوڑ دینا، یہ انصاف نہیں ہے اپنے ساتھ۔ آپ دیکھیں لقمان رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتا ہے اپنے بیٹے سے، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹا معروف کا حکم دینا، منکرات سے لوگوں کو منع کرنا۔ بابا جان جب میں یہ کام کروں گا تو تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، لوگ ماریں گے، پھر کیا کروں؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راہ میں جو تکلیف آئے نا بیٹا اس پہ صبر کرنا۔ کیسا باپ ہے یہ، کیسا باپ ہے یہ۔ آپ یقین جانیں، آپ اپنے بیٹے کو اسکول نہ بھیجے، آپ اپنے بیٹے کو کالج نہ بھیجے، یونیورسٹی نہ بھیجے، کہیں بھی نہ بھیجے، زیادہ سے زیادہ ہوگا کہ دنیا کی تعلیم نہیں ہوگی، دنیا کا نقصان کچھ اس کو ہو جائے گا، دنیا کی دوڑ میں وہ پیچھے رہ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو دین سکھایا ہے، دین، تو آپ یقین جانیں وہ پھر شہنشاہ ہے، اس کی آخرت سنور گئی، اس کی ہمیشہ ہمیشہ ابدی زندگی اس کی بن گئی۔ تو ہمیں دنیا پر آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیائی تعلیم اپنے بچوں کو نہ دیں، ضرور دیں، لیکن ترجیح آپ اپنے دین کو دیں، دین کو ترجیح دیں۔ ذالک ان ذالک من عزم الامور، یہ پختہ کاموں میں سے ہے، یہ انبیاء کے کام ہیں، وہ یہ کام کیا کرتے تھے، وہ یہ کام کرتے تھے۔ دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اس کالج، یونیورسٹی کے، اسکول کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کا نقشہ بدلا تھا یا نہیں بدلا تھا؟ بتاؤ، بدلا تھا یا نہیں بدلا تھا؟ روم اور قیصر جیسے لوگوں کے انہوں نے مقابلے کیے تھے، یہود و نصارہ سے وہ ٹیکس لیا کرتے تھے۔ دین کی پاور کا ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے اندر کتنا پاور ہے۔ یہ دین آپ کو سب کچھ سکھا دے گا، دنیا کی ٹیکنالوجی یہ آپ سے پھر دور نہیں رہے گی۔ جو تلوار، جو نیزہ، جو تیر دشمن کے ساتھ تھا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی تھا۔ جو اونٹ، جو گھوڑے، جو خچر، جو ہاتھی دشمن کے ساتھ تھے وہ نبی کے ساتھ بھی تھے، ان کے صحابہ کے ساتھ بھی تھے۔ جو خارجہ پالیسی ان کے ساتھ تھی وہ ان کے ساتھ بھی تھی، جو سیاست ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی تھی، جو سیاست مدنیہ وہ کرتے تھے وہ یہ بھی کرتے تھے۔ فرق یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بغیر کسی مرد کے عورت زیوروں سے لدی ہوئی جاتی تھی، مجال ہے کہ کوئی اس کے طرف میلے آنکھ سے دیکھ بھی لیتا۔ آج امریکہ جیسا سپر طاقت، یہ سروے ہے، ریکارڈ سروے ہے کہ سب سے زیادہ چوریاں اور ڈکیتیاں امریکہ کے اندر ہوتی ہے، سپر طاقت ہے، سب سے زیادہ چوریاں اور ڈکیتیاں وہاں ہوتی ہے۔ اس کی جدید ٹیکنالوجی وہ کام نہیں آتی ہے،
اسلام نے ایک آخرت کی فکر دے کر ساری برائیاں ختم کر دیے، لیکن آج ہم اس سے محروم ہیں، اس تعلیم سے۔ اللہ کرے ہمارے علماء کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، ان مکاتب فکر کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، ان مدارس والوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی، یہ سب ایک ہو گئے، ایک ہو کر اسلام کے لیے انہوں نے کام شروع کر دیا، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اس پاکستان تو چھوڑیے پوری دنیا کے اوپر اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی حکومت، اور پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ امن ہوگا۔ تو بہرحال آپ دیکھیں لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا آپ ایسا نہ کریں کہ جس کے ساتھ آپ کا تقابلہ ہو، آپ کے ملاقات ہو، آپ سے ملے، آپ تکبر کے ساتھ اپنا رخسار دوسری طرف موڑ لے، آپ کے ماتھے کے اوپر بل آ جائے، ایسا نہ کرے۔ آپ دیکھیں کیسا ادب اور کیسا اخلاق سکھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ بنایا تھا، آج ہمارا بھی معاشرہ ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے درمیان ایک درخت بھی آ جاتا تھا، جب ملتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا عجیب معاشرہ تھا۔ ان جو جنگ ان کے ہو رہے، جو حالات ان کے اوپر ہے، ایک کو پیاس لگی وہ پانی مانگ رہا ہے، دوسرا مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں پہلے اس کو دے دو۔ یہاں سے ہجرت کر کے جاتے ہیں ہمارے مہاجرین، وہاں انصار دیکھے، ہر چیز ان کے سامنے پیش کر دی کہ آؤ ہم اپنا کاروبار، اپنی زمینیں، ہر چیز میں تمہیں شریک کر دیتے ہیں۔ یہ سکھایا تھا اللہ کے نبی نے۔ آج تو بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے دولت کے لیے، بھائی بیٹا باپ کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، اس دولت کے لیے۔ اتنی یہ دنیا رج بس گئی ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر۔ تو اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا، اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا۔ یہ دنیا کی محبت دل سے نکالنی ہوگی، آخرت کی فکر پیدا کرنی ہوگی۔ تو فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ تکبر کرتا ہوا، اتراتا ہوا، اکڑ کے ساتھ مت گما کرو۔ کبھی پاؤں ایسا جا رہا ہے تو کبھی ایسا جا رہا ہے، جیسا بہت بڑا یہ بہت بڑی چیز زمین کے اوپر جا رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ فرماتا ہے زور سے زمین پہ پاؤں مارو گے تو زمین کو تم اس کو چیر نہیں سکتے ہو، اس میں دراڑ نہیں ڈال سکتے ہو، اتنا پاؤں تمہارا جو ہے مضبوط نہیں ہے۔ اور تکبر سے سینہ نکال کے تم اتنا نہیں اونچا ہو سکتے ہو کہ پہاڑ تک پہنچ جاؤ۔ کیوں تکبر کر رہے ہو؟ 5.5 فٹ کا کمزور جیسا انسان ہے، 3-10 ہو گے تو پھر تم چارپائی سے نہیں اٹھ سکو گے، اور اتنا تکبر تمہارے اندر۔ اور ہر آدمی کے اندر یہ سمجھ لے، ہر آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے، ہر آدمی کے اندر، لیکن اس کا علاج کرنا ہوتا ہے، اور اس علاج جو ہے وہ قرآن اور سنت سے، کہ ہم قرآن اور سنت دیکھیں، ہمیں ملنا کیسا ہے، ہمیں گفتگو کیسی کرنی ہے، ہمیں چلنا کیسا ہے۔ آگے کیا کہتا ہے، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العزت جو ہے ہر تکبر کرنے والے اور خود پسند کو پسند نہیں کرتا ہے، جو خود کو پسند کرے۔ یہ بھی ایک بیماری ہے کہ میں ہر چیز میری، مجھے پسند ہے، کسی اور کی پسند نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے ہمیں اپنے آپ سے نکال دینی چاہیے۔ اپنے آپ کو عاجز بنا کے دکھائے، اور عاجزی بھی وہی جو سنت نے سکھائی ہے۔ ایک شخص جو ہے بڑا جھک کے جا رہا ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو چھڑی ماری ہے، بولا سیدھا ہو جا، یہ کیسے جا رہا ہے تو؟ لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ راستے پہ جاتے تھے، آگے اس کے اندر بھی ہے وقصد فی مشیکا، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرے۔ تو نبی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تھوڑا سا آپ کا جھکاؤ ہوتا تھا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا آپ کا جھکاؤ آگے کی طرف ہوتا تھا۔ آپ میانہ روی کے ساتھ چلتے تھے، نہ زیادہ آہستہ نہ زیادہ دوڑ کے ساتھ چلتے تھے، میانہ روی کے ساتھ آپ چلتے تھے۔ اور آپ کے اندر اتنی عاجزی، صحابہ کو اتنی عاجزی سکھائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارا پائنچہ جو ہے نا شلوار کا، اگر یہ تمہارے ٹخنے سے تکبر کی وجہ سے نیچے ہو گیا تو یہ حصہ تمہارا جہنم میں جلے گا۔ اتنی تعلیم دی تھی، تکبر کی وجہ سے تمہارا یہ پائنچہ بھی ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ حصہ تمہارا جہنم کے اندر جلے گا۔ تو فرمایا
اللہ تکبر کو، خود پسندی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اپنے چلنے کے اندر میانہ روی اختیار کرو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنے آواز کے اندر پستی لاؤ، یعنی نرمی پیدا کرو۔ لیکن اس کا بھی طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ زور سے بولتے تھے۔ اس کی مثال یہاں پیش کی ہے، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ بری آوازوں میں آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے۔ تو گدھے کی طرح آواز نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں لوگ پریشان ہو جائیں، لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، لیکن اتنی سلو بھی نہیں ہونی چاہیے کہ سننے والا سن نہ سکے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس کے اندر بھی درمیانہ روی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات کو، جو اہم بات ہوتی تھی، 3 دفعہ ریپیٹ کر کے جو ہے وہ بولا کرتے تھے۔ بڑی جو ہے وہ تعلیم کی باتیں ہیں، اگر ہم اس کو سیکھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی تعلیم ہے، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے۔ آپ نگاہوں کو نیچے رکھے۔ راستے میں کسی کا گھر آتا ہے، گھر کا دروازہ کھلا ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے طرف نہ دیکھیں، ورنہ آپ کی نگاہ اندر چلے جائے گی۔ آج تو ہم جان بوجھ کے دیکھتے ہیں کہ کچھ نظر آ جائے، تو یہ اسلام تو نہیں ہے، یہ اسلامی ذہن نہیں ہے، یہ اسلامی سوچ اور فکر نہیں ہے۔ یعنی پوری زندگی ہماری شرارتوں سے، گناہوں سے تعبیر ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ ہمیں قرآن یہی سکھاتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، سب سے بہتر دین اسی کا ہے جو اللہ کی رضا اختیار کرتا ہے اور اپنی زندگی جو ہے اس کے اندر وہ محسن بن جاتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، برائی کے کام نہیں کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ساتھیوں جو ہے یہ باتیں اپنے ذہن کے اندر، چونکہ یہ ٹاپک لمبا ہے لیکن وقت جو ہے اس کی وجہ سے بار بار اختصار کرنا پریشانی کہ لمبا نہ ہو جائے، اگرچہ پھر بھی لمبا ہو جاتا ہے لیکن اس کو مزید لمبا ہونے سے بچانے کے لیے اختصار کرنا پڑتا ہے۔ تو امید ہے کہ کم از کم ساتھی اس بات کو تو سمجھ گئے ہوں گے اور ذہن نشین کریں گے کہ ہم آج کے بعد کم از کم اس بات کا جو ہے مصمم ارادہ کریں، تہیہ کریں کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تربیت کریں گے۔ جا کے اپنے گھر پہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں گے، بچیوں کی بھی کریں گے، اور اپنی بیگم کو بھی سمجھائیں گے کہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری آپ کو نبھانی ہے، اولاد کی تربیت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی نرمی کبھی سختی، بہرحال تربیت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کو تیار کریں دین کے کام کے لیے، ان کو مجاہد بنائیں۔ اب ہماری اولاد، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کوئی داڑھی کاٹ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے، کوئی نسوار کھا رہا ہے، کوئی ماوا کھا رہا ہے، کسی نے جو ہے نا ہاتھ میں انگلیوں میں چھلے ڈالے ہوئے ہیں، کسی نے بنگڑے جو ہے نا وہ کڑے پہنے ہوئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری اولاد ہے، نماز کے اندر وہ نہیں ہوتے، پروگراموں میں وہ نہیں ہوتے، بڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کیا کورس کر رہا ہے، کوئی کیا کورس کر رہا ہے، لیکن پوچھے کہ قرآن کا ترجمہ، جی قرآن کا ترجمہ تو مجھے نہیں آتا ہے۔ تو یہ ساری کمزوریاں ہیں ہماری، اور یہ کمزوریاں ہمیں اپنے آپ سے نکالنی ہے۔ اور تمام ہمارے جتنے بھی مراکز ہیں اس کے اندر دوبارہ میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا، اور جو جوان ہے ان کے ماں باپ سے کہوں گا، اور خاص طور پر پھر ناظمین سے کہوں گا کہ وہ رائی ہے، اسے چاہیے کہ اپنے حلقے کی خبر لے، اس کو ٹائم دے، اور ان کی تربیت، ان کی تعلیم اور اس کا بندوبست کرے، اپنے مرکز کو اور اپنے مسجد کو آباد کرے۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ مدد کرے گا، لیکن آخرت میں اس کا ثمرہ، اس کا صلہ ہمیں نظر آ جائے گا کہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ ضائع نہیں گئی ہے، وہ اللہ کے یہاں انشاءاللہ اس کا ضرور ہمیں بھرپور اجر ملے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔